بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام معزز محترم شرکا، ہم پہلے لیول کو انشاءاللہ آج شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ہم ایک بڑے ہی مقدس ترین کتاب کی تعلیم و تعلم کے سلسلے میں یہ کورس شروع کر رہے ہیں، اور اس کورس میں صرف ایک کورس ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے شروع میں حدیث تلاوت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ ایسا عظیم الشان کلام ہے اور ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں جس قدر بھی مشغولیت ہو وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث فخر بھی ہے۔ تو اس کے فضائل تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، تو طوالت کے ڈر سے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے۔ تو دوسرے نمبر پہ فضائل کے ساتھ ساتھ آداب ہیں کہ ہمارے دل میں اس کا ادب ہو، اس کی عظمت ہو، اس کا احترام ہو، اور اگر ممکن ہو تو ہم باوضو سبق کو سننے کی کوشش کریں۔ جس قدر ہمارے دل میں ادب و احترام ہوگا اسی قدر ہی ہمیں اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ علم سے نوازیں گے۔ تو ہم الحمدللہ ایک مقدس ترین عمل میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے آداب کی بھی رعایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا احترام کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو فضائل و آداب کے بعد پھر ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ رب العزت کی کوئی بھی نعمت کا شکر ادا کرنے سے اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نعمت کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ لیں، علم کی نعمت کو، تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقدس سلسلے میں جوڑا ہے، اور اس کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اس پر زیادہ سے زیادہ شکر بھی اللہ رب العزت کا ادا کرنے والے بن جائے۔ تو باقی یہ کورس جو ہے اس کا لیول 1 کا کچھ خلاصہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ہمیں 8 سبق نظر آ رہے ہیں۔ پہلے 8 سبق، ٹوٹل اس کے اسباق ہوں گے 20، جیسے یہ 20 ہمیں سبق نظر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے 40 گھنٹے درکار ہوں گے۔ اس 40 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ سبق جو ہوگا 20 منٹ کا، 15 منٹ کا سبق ہوگا، اور اس کو سن کے 15 منٹ آپ نے ایکسٹرا اس کی پریکٹس کرنی ہوگی جیسے۔ تو آدھا گھنٹہ اگر آپ ڈیلی سپینڈ کریں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ہی مختصر دورانیے میں قرآن کو سیکھ جائیں گے۔ تو اس لیول میں ٹوٹل 20 اسباق ہیں، اور پھر ان 20 اسباق کی تفصیل یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 20 اسباق کی یہ تفصیل ہمارے سامنے ہے کہ پہلے 8 اسباق جو ہیں اس میں ضمائر کی بحث ہوگی، پروناؤنز جو ہوتے ہیں، کسی زبان کے پروناؤن وہ بیک بون ہوتے ہیں، تو لہذا اس کے جو پروناؤن ہوں گے اس کو ہم ڈسکس کریں گے پہلے 8 اسباق میں، اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی قرآن کے اندر سے پریکٹس کریں گے ہم۔ اور پھر جو دوسرے 8 اسباق ہوں گے اس میں 6 گردانیں ہوں گی، ماضی، مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل اور اسم مفعول، ان کی گردانیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلے یہ 8 16 ہو گئے اسباق۔ باقی جو اگلے 2 اسباق ہیں ان میں پہلے میں ایک سبق میں اسم اشارہ کا تذکرہ ہوگا، اور دوسرے سبق میں اسماء موصولہ کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ ہو گئے 18 سبق، اور آخری 2 سبقوں میں پچھلے اسباق کی ریویژن ہوگی اور پریکٹس ہوگی، اور کچھ ذخیرہ الفاظ ہوگا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہمارے اس کا اوور ریویو ہے جو ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی مفید کورس ہے۔ اس کو ہم دل جمی سے سیکھیں، اور ڈیلی اس کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں سب۔ اب ہم آتے ہیں لیول 1 کی طرف۔ لیول 1 میں
یہ قواعد القرآن ہے، اصل میں پہلا لیول اس کورس کے 3 لیول ہیں۔ یہ پہلا لیول ہم کر رہے ہیں۔ پہلا لیول بھی قواعد القرآن کے متعلق ہے اور ساتھ اس کا انطباق ہوگا، اس کے یعنی کہ اجرا ہوگا قرآنی آیات پر۔ اور دوسرے سبق میں بھی قواعد قرآن ہے، وہ ایڈوانس لیول میں ہے، یعنی جو اس کی گرامر ہے جو قرآن کے مطابق ہے۔ اور تیسرے لیول پر ذخیرہ الفاظ ہے، غرائب القرآن اس کو کہا جاتا ہے، کہ قرآن کے وہ الفاظ جو تھوڑے سے مشکل تصور کیے جاتے ہیں ان کو یہاں ڈسکس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لیول 1 کے جو پہلا سبق ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی سلائیڈ شیئر کر دی گئی ہے، مزید اس کے متعلق جو ہدایات وہ گروپ میں دے دی جائیں گی۔ تو پہلے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا لیول ہے اس میں یہ ہمارے جو 8 اسباق اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے سامنے ہے، جو ہم نے ڈسکس کی۔ پہلا جو سبق ہوگا وہ ضمائر منفصلہ پر ہے، دوسرا واحد تثنیہ جمع پر ہے، تیسرا جو سبق ہے وہ ضمائر متصلہ پر ہے، اور چوتھا سبق 6 سمتیں ضمائر متصلہ کے ساتھ ہیں، اور 5واں سبق مؤنث کی ضمیریں ہیں اور جمع ہے، اور چھٹا سبق جو ہے چند الفاظ ضمائر مؤنثہ کے ساتھ ہیں، اور 7واں سبق حروف جر کے ساتھ ہے، اور 8واں سبق 6 حروف خاص، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اس کی آگے پریکٹس ہوگی۔ اور پھر 9واں سبق فعل ماضی کا ہے، اور 10واں سبق فعل ماضی نفی کا ہے یعنی نیگیٹو۔ اور اس کے بعد جو 11واں سبق ہے فعل مضارع ہے، اور 12واں سبق جو ہوگا فعل مضارع منفی ہے یعنی فعل مضارع منفی، اور 13واں سبق فعل مضارع 2 خاص حرف نفی کے ساتھ ہے، اور 14واں سبق فعل مجہول کے ساتھ ہے، 15واں سبق امر و نہی کے ساتھ ہے، امر اور نہی امپیریٹو سینٹنسز جو ہوتے ہیں، اور 16واں جو سبق ہے اسم فاعل اور اسم مفعول کے ساتھ ہے، اور جو 17واں سبق اسماء اشارہ ہے، اور 18واں اسماء موصولہ ہیں، اور 19واں 4 بنیادی ابواب ہیں، اور 20واں سبق 4 بنیادی ابواب کا اعادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسباق کی موٹی موٹی اوور ویو ہے، ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے سبق کو لیول 1 کے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سبق میں کیا ہوگا، ضمائر منفصلہ سیپریٹڈ پروناؤنس کی ہم بات کریں گے، اور پھر پروناؤنس آپ کو پتہ ہے مذکر کے لیے بھی ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس سبق میں صرف آج کے سبق میں مذکر کے ضمائر جو جدا ہو کر آتے ہیں، کسی بھی کلمہ کے ساتھ مل کر نہیں آتے، اسم کے ساتھ بھی ملے نہیں ہوں گے، فعل کے ساتھ بھی ملے نہیں ہوں گے، حرف کے ساتھ بھی نہیں ملے ہوں گے، بلکہ وہ صرف کلمہ پورا کا پورا ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے، پروناؤن ہوگا، اس کی بحث کریں گے۔ باقی یہ قرآن سیکھنا مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن انتہائی آسان ہے، آپ جب اس کو سیکھیں گے آپ سمجھیں گے یہ تو بہت آسان ہے، قرآن بہت آسان طریقے سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، اور آپ کو پہلے دن سے انشاءاللہ آپ جب قرآن کی تلاوت آپ کل کریں گے، آپ کو جو الفاظ آج پڑھیں گے وہ آپ کو بار بار نظر آئیں گے، اور ان کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ بتائیں اسماء اشارہ، جو اشارے ہوتے ہیں، اشارے چونکہ یہ ٹی پی آئی کے تھرو ہے کورس، تو اس میں ہم نے جو دایاں ہاتھ ہمارا ہے یہ مذکر کے لیے ہے، مذکر کے اشارہ اگر ہوگا تو دائیں ہاتھ سے ہوگا، اور مؤنث کا اشارہ بائیں ہاتھ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر عربی میں جو پروناؤن ہوتی ہیں وہ سنگولر ہے، ڈوول بھی ہوتی ہیں اور پلورل بھی ہوتی ہیں، یعنی واحد، تثنیہ اور جمع۔ اور تیسرے نمبر پر پھر جو پروناؤن ہوتے ہیں وہ فرسٹ پرسن کے لیے بھی ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے لیے بھی ہوتے ہیں، تھرڈ پرسن کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم صرف مذکر کی بات کریں گے، تو دایاں ہاتھ ہمارا مذکر کے لیے ہے، اور اس میں جو اگر واحد کا اشارہ کریں گے تو 1 انگلی سے کریں گے، اور تثنیہ کا اشارہ کریں گے تو 2 انگلیوں سے، اور جمع کا اشارہ 4 انگلیوں سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، پورے ہاتھ کی انگلیوں سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں اگر غائب ہو تو اس کا اشارہ ہم سائڈ پہ کریں گے، دائیں جانب ہاتھ ہمارا سائڈ پہ چلا جائے گا، اور اگر مخاطب ہو، سیکنڈ پرسن ہو، تو ہمارا جو ہاتھ ہے وہ سامنے کی جانب جائے گا، جیسے ہم مخاطب کو اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور متکلم کا اشارہ اپنی جسم کی طرف لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ ہمیں ہاتھ کے نشانات نظر آ رہے ہیں، مذکر کے لیے دایاں ہاتھ بنا ہے، مؤنث کے لیے بایاں ہاتھ بنا ہوا ہے، پھر واحد کے لیے 1 انگلی، تثنیہ کے لیے 2 انگلیاں ہیں، اور جمع کے لیے 4 انگلیاں ہیں۔
اور پھر غائب کے لیے ایک انگلی ہے، حاضر کے لیے، غائب کے لیے اشارہ سائڈ پہ جائے گا، ٹھیک ہے، اور حاضر کا اشارہ سامنے جائے گا، اور متکلم کا اشارہ اپنی باڈی کی طرف موڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی پریکٹس کو ان ضمائر کے ساتھ کریں گے۔ جی آپ نے سنتے ہوئے اس کو رپیٹ بھی کرنا ہے جی، اور اشارہ بھی کرنا ہے۔ میں دائیں ہاتھ کا اشارہ کروں گا، اور سنگل کے لیے سنگولر کے لیے ایک انگلی، پلورل کے لیے دو انگلی، اور جمع پلورل کے لیے تین انگلیاں ہیں، اور ڈوول کے لیے دو انگلیاں استعمال کی جائیں گی۔ عربی میں کہہ لیتے ہیں واحد کے لیے ایک انگلی، تثنیہ کے لیے دو انگلیاں، اور جمع کے لیے تین انگلیاں استعمال کی جائیں گی۔ تو یہ جو ریڈ ہے یہ سارے کے سارے غائب کی ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے، آگے لکھا بھی ہوا تھرڈ پرسن۔ اب اشارہ کر لیں، اور آگے جو یلو ہے یہ مخاطب کا اشارہ ہوگا سامنے کی جانب، اور جو گرین ہے یہ متکلم کا اشارہ ہوگا اپنی ذات کی طرف۔ تو اشارہ کرتے ہوئے میرے ساتھ آپ نے رپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ جی ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ رپیٹ کریں گے۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ جی اب آپ نے میرے ساتھ رپیٹ نہیں کرنا، بلکہ میں پہلے کہوں گا، اس کے ساتھ آپ نے بعد میں جو اسپیس آف ٹائم ہوگا اس میں آپ نے رپیٹ کرنا، پھر میں اگلا ورڈ بولوں گا۔ جی ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ جی اب آپ نے ضمیر کا ترجمہ آپ نے بولنا ہے، اشارہ اسی طرح کیا جائے گا۔ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ تین مرد یا سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ جی اب میں عربی بولوں گا، آپ نے ترجمہ بولنا ہے اشارہ کرتے ہوئے۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ جی اب آپ نے ضمیر بولنی ہے، میں ترجمہ بولوں گا، اس کے متعلق آپ نے ضمیر بولنی ہے، اور اشارہ کرتے رہیں گے ہم ساتھ ساتھ۔ جی وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد، میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ جی ایکسیلنٹ۔ اب آپ نے اس کو آپ نے پریکٹس کر لینی ہے، یاد کر لینا ہے، اور ترجمہ یاد آپ نے اشاروں کے ساتھ کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ سبق کے بعد آپ نے اپنی آڈیو زبانی ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے، اشارہ کرتے ہوئے آڈیو ریکارڈ کر کے جس گروپ میں سینڈ کر دیں گے، تاکہ میں اس کو سن لوں کہ آپ اس کو صحیح پروناؤنس کر رہے ہیں اور آپ اس میں پارٹیسپیٹ ہیں۔ جی یہ نیچے وہ طریقہ کار لکھا ہوا ہے جس طریقے سے ہم نے اس کی پریکٹس کر لی ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ سلائڈ شیئر بھی کر دی، اس کو آپ مزید مطالعہ کر سکتے ہیں، اور بس آپ کا جو کام ہے آج کے لیے وہ ان پروناؤنس کو یاد کرنا اور ان کے معانی کو یاد کرنا اشارے کے ساتھ۔ چونکہ یہ صرف مذکر کی ضمیریں ہیں تو لہٰذا صرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا جائے گا۔ غائب کے لیے باہر کی جانب اشارہ کریں گے، اپنی ایک جانب کی طرف اشارہ کریں گے، اور مخاطب کے لیے سامنے کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور متکلم کے لیے اپنی باڈی کی طرف اشارہ کیا جائے گا جیسا کہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور پھر سنگولر کے لیے ایک انگلی، ڈوول کے لیے دو انگلیاں، اور پلورل کے لیے چار انگلیاں استعمال کی جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پریکٹس کریں بار بار، اور قرآن کی کل تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ ضمائر کہاں کہاں استعمال ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ آج کے سبق میں آپ نے قرآن کے تقریباً 80,000 الفاظ میں سے کتنے الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک سرکل نظر آ رہا ہے، یہاں یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آج اس سبق میں آپ نے قرآن کے 80,000 الفاظ میں سے 4,753 الفاظ سیکھ لیے ہیں، یعنی یہ ضمائر قرآن میں
4753 مرتبہ استعمال ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا پراپر انداز میں تو گویا کہ آپ نے 4753 الفاظ آج سیکھ لیے ہیں، اور اس پر آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو سیکھنے کی، سکھانے کی اور آگے اس کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو بھی کویسچن ہوگا آپ اس سبق کے متعلق آڈیو میں گروپ میں پوچھیں گے، میں اس کو انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا۔ اس کو آپ اچھے انداز میں آپ نے سیکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور زبانی